السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ سمندر کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، تم لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور قافلہ والے بھی اس کو زاد راہ بنا سکتے ہیں، لیکن تمہارے اوپر خشکی میں جب تک تم حالت احرام میں رہو تمہارے لیے شکار کرنا حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس کی طرف تم تمام کو جمع ہونا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 96 تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، کل کے درس کے اوپر غور کیجئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے بتلایا تھا کہ جو آدمی حالت احرام میں ہو، یعنی جس نے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے احرام باندھ لیا ہے، تو اس کے اوپر شکار کرنا بالکل حرام ہے، وہ شکار نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے شکار کر لیا، چاہے نادانی میں ہو یا جان بوجھ کر کے ہو، تو اس کے لیے اس کے اوپر تاوان ہے، جرمانہ ہے، اس کو کفارے کے طور پر فدیہ دینا ہوگا، اور اس کی پوری تفصیل اور ڈیٹیل کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ محترم سامعین اکرام، ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انداز میں مطلق طور پر کہا کہ تم لوگوں کے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال قرار دیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ سمندر کا شکار اور اس کا کھانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری میں، اور امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مشہور و معروف تفسیر کو پیش کیا ہے کہ سمندر کے شکار کا مطلب یہ ہے کہ جو شکار اسی وقت کر لیا جائے، یعنی فوراً شکار کیا جائے، جال ڈالا، مچھلی پکڑ لیا، کیکڑا پکڑ لیا، یا سمندر کا جو دوسرا جانور جو سمندر کے اندر ہی رہتا ہے، پانی کے اندر ہی رہتا ہے، کسی کو بھی پکڑ لیا تو وہ حلال ہے، اس کو کہتے ہیں شکار، یعنی فردر جو پکڑا اس کو شکار کہتے ہیں۔ اور جو مر جائے اور مرنے کے بعد سمندر اس کو اوپر پھینک دے یا باہر پھینک دے، جیسے مری ہوئی مچھلی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ دونوں حلال ہے تمہارے لیے۔ سامعین کرام، یہاں پر یہ جو تفسیر ہے، اس تفسیر کے کرنے والے صرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نہیں ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جو کہ صحابہ کرام میں علم و فضل میں بڑا مقام رکھتے ہیں، ان کی بھی یہی تفسیر ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تفسیر یہی ہے کہ یہاں پر شکار سے مراد فوراً جس کو شکار کر لیا جائے، اور کھانے سے مراد جو مرا ہوا جانور سمندر کا ہوتا ہے، مچھلی وغیرہ، کیکڑا وغیرہ جو مرا ہوا ہوتا ہے، وہ سب کے سب حلال ہے، تمہارے لیے اس کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، آیت کریمہ کے ترجمہ کو آپ پھر سے سن لیجئے اور اس کے بعد پھر اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ، سمندر کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، متاعا لکم، اس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، وللسیارہ، اور جو تمہارے ساتھ قافلے میں جو مسافرین ہیں وہ بھی اس کو زاد راہ کے طور پر رکھ سکتے ہیں، کھانے کے طور پر، خرچے کے طور پر اس کو محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، لیکن جب تک تم حالت احرام میں ہو، تم زمین پر رہو گے تو زمین پہ تمہارے لیے شکار کرنا بالکل حرام ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس اللہ سے ڈریے جس کی طرف آپ تمام کو جمع ہونا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو آدمی حالت احرام میں ہو یا حالت احرام میں نہیں بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، اگر وہ سمندر میں ہے تو وہ شکار کر سکتا ہے، محرم آدمی بھی شکار کر سکتا ہے، اور جو آدمی حالت احرام میں نہیں ہے وہ بھی شکار کر سکتا ہے، دونوں کو شکار کرنے کی اجازت دی گئی۔ لیکن زمین پر خشکی میں جو لوگ حالت احرام میں ہیں، جو احرام باندھے ہوئے ہیں، جو احرام کا کپڑا پہن لیے ہیں، احرام کی نیت کر لیے ہیں، اب ان کے لیے زمین پر شکار کرنا شرعی اعتبار سے بالکل حرام ہے۔
یہاں پر سمندر میں حلال قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خشکی پر محرم جو احرام والے ہیں ان کو حرام قرار دیا. اس کی وجہ اور مصلحت محدثین اور علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ جب آدمی زمین پر رہتا ہے، زمین پر چلتا رہتا ہے، روڈ ہے، راستے پہ سفر کر رہا ہے، ٹرین میں سفر کر رہا ہے یا کوئی بھی طریقے سے سفر کر رہا ہے، تو اس کے لیے کھانا پانی اگر ختم ہو جائے تو حاصل کرنا آسان ہوتا ہے. کسی بھی آباد میں پہنچے گا، کھانا حاصل کر لے گا، خرید لے گا، پانی لے لے گا. لیکن سمندر میں یہ چیز مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سمجھ لیجئے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے حال پر رحم فرماتے ہوئے یہاں پر یہ قانون بنا دیا کہ اگر آدمی حالت احرام میں ہو تو بھی اگر سمندر کا سفر کر رہا ہے تو وہاں کے شکار کو بھی وہ شکار کر کے کھا سکتا ہے، اور اگر مری ہوئی مچھلی وغیرہ ہے اس کو بھی لے کر کے کھا سکتا ہے. اس میں کسی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں. آیت کریمہ سے ایک بات اور پتہ یہ چلی کہ سمندر کا پانی میں رہنے والے جتنے بھی جانور ہیں وہ سب کے سب حلال ہیں. پانی میں رہنے والے، پانی سے باہر نہیں، جتنے بھی جانور پانی میں رہتے ہیں وہ سب کے سب حلال ہیں. البتہ علماء کرام کے درمیان مینڈک، مگرمچھ اور اس طرح کے جانور جو پانی کے اندر بھی رہتے ہیں اور پانی کے باہر بھی رہتے ہیں، ان کے حلال اور حرام ہونے میں اختلاف ہے. لیکن آیت کریمہ کا جو مدلول ہے اور آیت کریمہ سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہی کہ سمندر میں رہنے والا، پانی میں رہنے والا اور پانی میں زندگی گزارنے والا جتنے بھی جانور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہے، اور اس کو شکار کر کے بھی کھا سکتے ہیں اور مرا ہوا بھی ہو اس کو بھی کھا سکتے ہیں. مچھلی اس کو سمندر سے باہر نکالیے، زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گی، تھوڑی دیر تڑپے گی، 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 25 سیکنڈ 30 سیکنڈ 1 منٹ 2 منٹ کے بعد وہ مر جائے. تو مرے ہوئے جانور کو بھی ذبح نہیں کرنا یا زندہ جانور کو ذبح نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ حلال ہے آپ کے لیے، انسانوں کے لیے حلال ہے. معزز سامعین کرام، اس کی دلیل ہے ہمارے سامنے موجود جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ہوئی. دلیل ہے صحیح البخاری کتاب الشرکہ، باب الشرکۃ فی الطعام والنہود والعروض، حدیث نمبر 2483، اور صحیح مسلم کتاب الذبائح والصید. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کو، یعنی ایک گروپ کو سمندر کی طرف بھیجا، ایک فوج کی شکل دے کر کے سمندر کی طرف بھیجا، اور اس کا امیر اور کمانڈر سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو بنا کر کے بھیجا. کہتے ہیں کہ 300 آدمی تھے، اس میں بھی تھا. ہم لوگ جب چلتے رہے تو کچھ دن گزرنے کے بعد جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا، کھانے کا سامان تھا وہ کم پڑنے لگا. تو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں میں اعلان کیا کہ جن جن کے پاس توشہ ہے، جن جن کے پاس زیادہ راہ ہے، وہ سب کے سب لا کر کے جمع کرے. سب لوگوں نے جمع کیا تو 2 تھیلا جو اس وقت کا ہوتا تھا، 2 تھیلا توشہ جمع ہو گیا. تو اس میں سے سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ ہر روز سب لوگوں کو تھوڑا تھوڑا تقسیم کرتے. جب وہ بھی کم ہونے لگا تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر روز ہم لوگوں کو 1 کھجور ملنا شروع ہوا. حدیث کے راوی ہیں وہب بن کیسان، وہ کہتے ہیں کہ 1 کھجور آپ لوگوں کو ملتا تھا، اس میں آپ لوگوں کا کیا بنتا تھا؟ کہا کہ جب وہ 1 کھجور بھی ختم ہو گیا تب اسے کھجور کی قدر و قیمت معلوم ہوئی کہ وہ جو 1 کھجور مل رہا تھا وہ بھی کتنی بڑی بات تھی. سامعین کرام، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ آگے بڑھے اور سمندر کے قریب پہنچے تو سمندر کے کنارے پہاڑ جیسی ایک مچھلی. پہاڑ جیسی مچھلی کون ہوتی ہے؟ ہاں، بلو ویل نہیں، ویل مچھلی. صرف ویل مچھلی جو ہوتی ہے وہ پہاڑ جیسی ہوتی ہے، بہت بڑی مچھلی ہوتی ہے. وہ سمندر کے کنارے مڑا پڑا ہوا ہے. مرے پڑے ہوئے مچھلی میں سے صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے 18 دنوں تک کھایا. اس میں سے کاٹ کاٹ کر کے پکا کے کھاتے ہوں، تل کے کھاتے ہوں، یا جس طرح سے بھی کھا رہے ہوں، ان لوگوں نے 18 روز تک کھایا. کھانے کے بعد جو اس کی پسلی جو بچی تھی، پسلی کی جو ہڈی ہوتی ہے، ایسے ہڈی ہوتی ہے نا، کہا کہ اس ہڈی کو کھڑا کروایا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے، اور اونٹ کجاوے سمیت اس کے اندر سے گزارا. تو اونٹ کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے کجاوے کا، وہ بھی اس میں ٹچ نہیں کیا. اتنی بڑی مچھلی تھی وہ. اس میں سے 18 روز تک وہ لوگ کھائے. سامعین کرام، یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ مچھلی مری ہوئی تھی، سمندر نے اس کو باہر پھینک دیا تھا، اس کے باوجود وہ حلال ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس کو زیادہ راہ کے طور پر رکھا. سامعین کرام، اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ پانی میں رہنے والے جتنے بھی جانور ہیں
جو زندگی میں جو اپنی زندگی پانی میں گزر بسر کرتے ہیں، چاہے اس کی شکل جیسی بھی ہو، وہ حلال ہے۔ اس کی ایک دوسری دلیل ہے، اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے، اور اسی حدیث کو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المؤطا کتاب الطہارہ باب الطہور للوضوء حدیث نمبر 7 پہ روایت کیا ہے۔ اسی حدیث کو امام شافعی نے اپنی کتاب کتاب الام اسی کے اندر کتاب الطہارہ کے اندر، اور امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ کے اندر، امام ترمذی نے جامع ترمذی ابواب الطہارہ کے اندر، امام نسائی نے سنن النسائی کتاب المیاہ کے اندر، اور امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ ابواب الطہارۃ و سنت فیہا کے اندر روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ سمندر کا سفر کرتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس پانی بہت تھوڑا ہوتا ہے، اگر اس پانی سے ہم وضو کر لیں تو پھر ہم لوگ کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں رہے گا، کیونکہ سمندر کا پانی کھڑا ہوتا ہے، پانی ذرا کم رہتا ہے، تو اگر ہم لوگ وضو کرنا اسی پانی سے شروع کر دیں تو پینے کے لیے پانی نہیں رہے گا، تو کیا ہم لوگ وضو کے لیے سمندر کا پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، یعنی سمندر کا پانی جو ہے وہ تمہارے لیے پاک ہے، اس سے وضو بھی کر سکتے ہو، غسل بھی کر سکتے ہو، اسٹاک کر کے رکھ کر کے استعمال بھی کر سکتے ہو، ابھی ریفائن کر کے اس کو پیتے ہیں نا لوگ، اس کا پانی پاک ہے۔ اور سمندر کے اندر جو مردہ ہے، جو وہاں پر رہنے والے جانور، اگر وہ میتا ہو، اگر وہ موتا ہو، اگر وہ مرے ہوئے ہو تو بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ سمندر کے اندر جو بھی جانور ہیں، جو سمندر میں رہنے والے ہیں، جو آبی جانور ہیں، جو پانی والے جانور ہیں، وہ حلال ہیں، الا چند ایسے جانور ہیں جس کے حلال و حرام ہونے میں اختلاف ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار بھی حلال ہے، اس کا جو موتا ہے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، اس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، قافلہ والے بھی اس کو زیادہ راہ کے طور پر رکھ سکتے ہیں، اور یہ حکم جو حالت احرام میں ہو ان کے لیے بھی ہے، جو حالت احرام میں نہیں ہو ان کے لیے بھی ہے، لیکن جو حالت احرام میں ہو وہ زمین پہ شکار نہیں کریں گے۔ اور اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ نے تمہارے زندگی کے جس شعبے میں، جس فیکلٹی میں جو حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق زندگی گزارو، اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں جمع ہو کر کے جانا ہے، اور جب تم اللہ کے بارگاہ میں پہنچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اطاعت و فرما برداری پر تم کو بدلہ دے گا، اور نافرمانی پر اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے گا۔ محترم سامعین اکرام، آگے اس سورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے اور بھی بہت سارے احکام بیان کیے ہیں جو انشاءاللہ ہر روز آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔